العظیم حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، دور دراز سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کا یہ فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو ایک ایسے اجتماع میں شرکت کا موقع دیا جس کا مقصد قوم و ملک کی حفاظت اور عدل و انصاف کی آواز کو بلند کرنا۔ اللہ رب العزت ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے اور اس کے بہتر نتائج کو ظاہر فرمائے۔ میرے دوستوں اور مسلمان ساتھیوں، ہم گھر میں ہوں یا گھر سے باہر، ہم دکان پر ہوں یا کھیت پر، ہم کسی اجتماع گاہ میں ہوں یا کسی فنکشن اور پروگرام میں، ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم زندگی کے ہر قدم پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اپنی زندگی کے ہر میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، آپ کی سنتوں کو زندہ کریں گے، آپ کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں گے تو کامیابی کی راہیں کھلیں گی اور اللہ رب العزت ہمیں مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو سجدہ ریز ہی نہیں کیا، آپ نے صرف قرآن کی تلاوت ہی نہیں کی، آپ نے صرف رمضان کے روزے ہی نہیں رکھے، آپ نے صرف ذکر و اذکار ہی سے کام نہیں لیا، بلکہ آپ نے موقع پا تو باہر نکل کر اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ بھی کیا اور دین کی حفاظت کے لیے سر دھڑ کی باری لگائی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ آج مسلمان اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے آپ کو آپ کے امتی ہونے میں، امتی ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے، لیکن اس کا ظاہر کچھ ہے اور اس کا باطن کچھ ہے۔ وہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے، اس کے اندر کچھ ہے، اس کے باہر کچھ ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ہر عمل سے واقف ہے، وہ ہمارے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے باطن کو بھی دیکھ رہا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والی امت آج آپ کی سنتوں کو چھوڑ چکی ہے، آج آپ کے طریقوں سے ہٹ چکی ہے، آج آپ کے بتائے ہوئے راستوں سے پھر چکی ہے۔ تو بتاؤ اللہ کی رحمت کے دروازے کیسے کھلیں؟ اللہ اپنے دشمنوں کو مسلط کرے گا، اللہ اپنے نافرمان بندوں کو مسلط کرے گا، اللہ رب العزت ہمیں اپنے ان بندوں کے زیر اثر کر دے گا جو ہمارے اوپر نہ کسی طرح کا رحم کھائیں گے اور نہ ہمارے ساتھ عدل و انصاف کریں گے۔ یہ ہماری بدعمالیوں کی وہ سزا ہے جو ہم بھگتتے آ رہے ہیں اور اگر نہ سمجھے تو آگے بھی بھگتتے رہیں گے۔ میرے دوستو، آج مسلمان سڑکوں پر نکل کر حب نبی کا اظہار کرتا ہے، احتجاجات کرتا ہے۔ اگر کبھی کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے تو مسلمان سڑکوں پر نکل کر مارکیٹ کو بند کر کے احتجاجات کرتا ہے، مظاہرے کرتا ہے اور نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کے خلاف آواز کو بلند کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے نبی سے محبت ہے، میں ان کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ مسلمان کہتا ہے، لیکن میرے دوستو کان کھول کے سنو، یاد رکھو، جس طرح اللہ کے نبی کو برا بھلا کہنا ان کی شان میں گستاخی ہے، جس طرح آپ کا کارٹون بنانا ان کی شان میں گستاخی ہے، جس طرح آپ کے لیے گستاخی کے جملے استعمال کرنا ان کے شان میں گستاخی
سنتوں کو پیروں تلے باندھنا بھی آپ کی شان میں گستاخی، اور آج یہ گستاخی سارے مسلمان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کھلواڑ یہودی نہیں کر رہا ہے، عیسائی نہیں کر رہا ہے، مشرک اور کافر نہیں کر رہا، اللہ کے دشمن نہیں کر رہے، مسلمان کر رہے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے۔ میرے دوستوں ساتھیوں، آؤ ہم عہد کریں کہ ہم زندگی کے ہر قدم پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اس میں ہمارے دائیں بائیں بہت سے برادران وطن آباد ہیں، وہ ہماری زندگی کو دیکھتے ہیں اور اپنے دانتوں میں انگلیاں دبا لیتے ہیں کہ جو خرافات ہمارے اندر ہیں ان سے بڑھ کر کے خرافات اور کیریکٹر کا لوز پن مسلمانوں کے اندر موجود ہے، تو ان کے دین و دھرم میں کون سی خاص بات ہے اسے قبول کریں؟ شرم آتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اگر مسلمانوں کے حالات کا بغور مطالعہ کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو بھول چکا ہے۔ مجھے ایک روایت یاد آئی، میں اس کے الفاظ اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت صدر محترم تشریف لانے والے ہیں۔ دیکھو جمعیت العلماء کے اس اسٹیج سے میں یہ باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں، گویا میں اس اسٹیج سے دینی باتیں آپ کے سامنے پیش کر کے اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں یاد رکھو، جمعیت العلماء کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، جمعیت العلماء ایک مذہبی جماعت ہے، ایک دینی جماعت ہے۔ مسلمانوں کے لیے جمعیت العلماء وہ تمام کام کرتی ہے اور کرتی آئی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی جس سے اس کے مذہب کو، اس کی مذہبی شناخت کو، اس کے دین کو تقویت پہنچتی ہے۔ مجھے ایک روایت یاد آئی، ایک صحابی ہے حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ عنہ، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ذات یوم توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ میں نے یہ دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ، اونچی جگہ پر وضو کرنے کے لیے بیٹھے۔ جب آپ نے وضو شروع کیا تو آپ کے صحابہ نے آپ کو ہر جانب سے گھیر لیا، کوئی آپ کے داہنی طرف کھڑا ہو گیا، کوئی آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، کوئی آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو شروع کیا تو عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عجیب و غریب منظر دیکھا کہ وضو کا جو پانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے لگ کر کے زمین پر گر رہا تھا، اس کا کوئی ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گر سکا۔ آپ کے صحابہ اس پانی کو اپنے ہاتھوں پر لیتے، کوئی اپنی آنکھوں سے لگاتا، کوئی اپنے سر پہ لگاتا، کوئی اپنے جسم پر ملتا، اور ہر ایک کا یہ عقیدہ تھا کہ اس روح زمین پر اس سے زیادہ مقدس اور پاک کوئی اور پانی نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا وضو کرتے تھے، آپ نے صحابہ کو روکا نہیں، وضو ہو گیا مکمل تو آپ پوچھتے ہیں صحابہ کرام سے کہ ما حملکم علی ھذا، اے میرے صحابہ میں نے وضو کیا، میں نے کلی بھی دی، میں نے ناک میں پانی بھی ڈالا، میں نے اپنے چہرے انور کو بھی دھویا، میں نے ہاتھ اور پیر بھی دھوئے، لیکن تم نے میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیا، ہاتھوں میں لے کر اپنی آنکھوں سے، اپنے چہرے سے، اپنے سر سے لگایا۔ میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ تمہیں کس چیز نے اس کام پر آمادہ کیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک ہی جواب کہتے ہیں حب اللہ ورسولہ، کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیا، اپنے ہاتھوں پر لے کر آنکھوں اور چہروں سے لگایا تاکہ ہم دنیا والوں کو یہ بتا سکے کہ ہمارے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں۔ میرے دوستو آگے
کے نبی کیا تعلیم دیتے ہیں اپنے صحابہ کو، ذرا دل تھام کے سننے کے قابل ہے۔ آپ فرماتے ہیں تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اپنے دل میں میری محبت کو بٹھانا چاہتے ہو، اس کے اظہار کے لیے تم نے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیا، ہاتھوں میں لے کر آنکھوں سے لگایا، سر پر ملا، اپنے جسم پر پھیرا، لیکن اے صحابہ یاد رکھو مجھ سے محبت